اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ الاعراف کا 8واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ لقد کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ارسلنا، ارسل کا مطلب بھیجنا، نا کا مطلب ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو۔ ہم نے بھیجا نوحن، کس کو؟ نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، قومی ہی، اس کی قوم کی طرف۔ فقالا، تو وہ بولے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، کس کی؟ اللہ کی۔ مالکم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مالکم یہ اصل میں ایک ایکسپریشن ہوتا ہے عربک کے اندر جس میں کہا جاتا ہے تمہیں کیا ہوا، یعنی تمہارے لیے کوئی اور دوسرا رستہ نہیں ہے۔ ماں کا مطلب نہیں، لکم تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہے، من الہ غیرو، کہ تم اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو۔ انی، بے شک میں، یہ جو چھوٹی یہ ہوتی ہے یہ میں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انا کا مطلب بے شک، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے لیے، کیوں؟ عذاب یوم عظیم، کہ اس یوم عظیم کا عذاب تمہیں آنا لے، یعنی جو حرکات تمہاری ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ تم میری قوم بنا دی گئی ہو، اس لیے میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس یوم آخرت کے اندر کہیں ضلالت تمہارا مقدر نہ بن جائے۔ تو کون بولے؟ قال الملأ، ملا کا مطلب ہوتا ہے امیر، سردار۔ دیکھیں، جب بھی کسی قوم کے اندر گمراہی آتی ہے نا، یہ جو سردار یا بڑے لوگ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے آتی ہے، اور انہی کے مفادات کے اوپر ٹھوکر لگ رہی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ برابری پر لانا ہی نہیں چاہتے اپنے آپ کو کسی غریب کے۔ آپ کسی بھی قوم کے، آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے جھٹلایا کس نے؟ انہی سرداران قریش نے، کیونکہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اور عام بندہ، بالکل جو غلام کے درجے کے اوپر بھی بعض اوقات ہوتا ہے، وہ برابر ہو جائے، کیونکہ اسلام تو برابری کا درس دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی لوگ جھٹلاتے ہیں۔ تو ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ من قوم ہی، ان کی قوم سے، ہی جو ہوتا ہے نا یہ وہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انا، بے شک ہم، لنراکا، ارا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، کا مطلب آپ کو، لنراکا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، کہ تم سیدھے سیدھے گمراہی کے اندر ہو۔ مبین کا مطلب واضح طور پر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا یا قومی، تو وہ بولے، اے میری قوم، لیسا بی کا مطلب میں، لیسا نیگیٹو کے لیے ہوتا ہے، میں ہرگز بھی، ضلالتم ولکنی، میں ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوں، دلالہ نہیں ہوں، یعنی گمراہی کے رستے کے اوپر نہیں ہوں، ولکنی، بلکہ میں ہوں، رسول من رب العالمین، رسول ہوں اس رب العالمین کی طرف سے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور میں آپ کو بتا چکا کہ یہ جتنی بھی پریپوزیشن ہوتی ہیں، من ہو گیا، الہ ہو گیا، اللہ ہو گیا، ان کے بعد ہمیشہ جو حرف آتا ہے وہ زیر لیتا ہے اپنے نیچے۔ دیکھیں، ربی ہے، ربا نہیں ہے۔ ابلغکم، ابلغکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، الف کا مطلب میں، ابلاغ سکھانا، بتانا، کم تمہیں زیادہ کے لیے ہوتا ہے، کا ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ابلغکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، رسالاتی، وہ رسالات، وہ پیغامات جس کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا، ربی، میرے رب کے پیغام، وانصحو، اور میں بہت بھلا چاہنے والا ہوں، اور میں تمہیں اسی لیے نصیحت کرتا ہوں، لکم تمہیں، وعلموں، اور میں جانتا ہوں، الف کا مطلب میں، وعلموں، میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ او عجب تم، یا تمہیں یہ عجیب لگتا ہے، ان جاءکم، کہ میں تمہارے پاس آ گیا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، کم تمہارے پاس، کہ کیا یہ تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس آ گیا ہے، ذکر من ربکم، وہ ذکر جس کو میں، یعنی میرے ذریعے لے کر آیا گیا یہاں پر تمہارے سامنے، من ربکم، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھیں، من کے بعد پھر ربی آ رہا ہے، ربا نہیں آ رہا۔
یہ زیر آ رہی ہے، یہ پریپوزیشن ہے. رجلن، علا کا مطلب پر، رجلم منکم، اس بندے کے اوپر جو تم میں سے ہے. رجل مرد کو کہتے ہیں، من سے، کم تم میں سے ہی ہے، یعنی میں تمہاری قوم میں سے ہی ہوں، تم مجھے جانتے ہو شروع سے. لیونذرکم، اور وہ ذکر کیوں آیا کہ تمہیں ڈرایا جائے. لیونذرکم، کہ اس کے ذریعے تمہیں ڈرایا جائے. وَلِتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تا کا مطلب تم پیش ہے، یہ پیسو وائس بناتا ہے، یعنی رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو. ہو کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام. فَأَنْجَيْنَاهُ، لیکن ہم نے پھر انہیں بچا لیا. والذین، اور ان لوگوں کو بچا لیا، ماہو، جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلکی. فی کا مطلب میں، دیکھیں یہ پریپوزیشن ہے، فل کی آ گیا، زیر آ گیا نیچے کاف کے، جو اس کشتی کے اندر تھے. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، نون الف نا ہے اینڈ کے اندر، ہم نے ان کو ڈبو دیا. کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا. یہ واو وغیرہ اور الف وغیرہ جب بھی کبھی آ جائے کسی لفظ کے اینڈ کے اندر، یعنی کذبوا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. اوپر دیکھ لیں، وَلِتَتَّقُوا وغیرہ وغیرہ. بِآیاتِنَا، جنہوں نے کس کو جھٹلایا؟ ہماری آیتوں کو جھٹلایا. انہم، بے شک وہ، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، انا کا مطلب بے شک، بے شک وہ، کانو کا مطلب یہاں پر ہے تھے. قومن، کون سی قوم؟ امین، اندھوں کی قوم، یعنی ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو یہاں پر اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارا اختتام ایمان والوں کے ساتھ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي